السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ میں آئے دن خواتین کے ہراسمنٹ کے مقدمات بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک ایسا ہی کیس اب سپریم کورٹ میں آیا ہے، ایک اپیل کی صورت میں جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی گئی ہے۔ یہ اپیل ایک ایسے ادارے کی ایک خاتون ملازمہ کی طرف سے کی گئی ہے کہ جس کا تعلق براہ راست افغان ریفیوجیز، افغان مہاجرین کے انتظامات کے حوالے سے ہے۔ یہ ادارہ ہے افغان ریفیوجیز کمشنریٹ کا، جس کے چاروں صوبوں میں بھی دفاتر ہیں اور اسلام آباد میں بھی، اور پشاور کے اندر یہ دفتر موجود ہے جہاں پہ تقریباً 1000 کے قریب ملازمین ہیں اور بڑی تعداد میں خواتین ملازمین بھی ہیں۔ اور ایک خاتون ملازم جس کی 22 سال نوکری ہو چکی تھی، اس نے باقاعدہ ایک شکایت لگائی افغان ریفیوجیز کمشنریٹ کے سربراہ جو اس وقت عباس خان تھے۔ 2018 میں جب وہ آئے تو اس وقت یہ شکایت لگائی گئی اور اس شکایت کے اوپر عباس خان نے کوئی عمل نہیں کیا، اور آج تقریباً 3 سال ہونے کے ہیں یہ معاملہ نپٹایا نہیں جا رہا، اور پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف اب جو متعلقہ خاتون ملازم ہیں وہ سپریم کورٹ آ چکی ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ متعلقہ خاتون ملازم۔ ہم ان کا نام ظاہر نہیں کر رہے، اور ان کے ایک اور کلیگ بھی ہیں۔ اور زیادہ ظلم یہ ہوا کہ ان تمام شکایات کے عمل میں خاتون ملازم کو بھی مزید جو ہے ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنسی ہراسگی تو نہیں تھی اب کی بار، مگر شدید دباؤ میں رکھا گیا، اور ان کے جو چند کولیگ تھے جنہوں نے ان کے حق میں گواہیاں دی تھی ان کو تو بالکل نوکری سے برطرف بھی کیا گیا ہے۔ تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ جو وفاقی محتسب کا ادارہ بنایا گیا تھا ورک پلیس کے اوپر خواتین کی ہراسگی کو روکنے کے لیے، اس ادارے کی افادیت کیا ہے اور اس میں ہماری عدالتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اور اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کیسے پہنچا ہے، اس سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی پلیز آپ آئیں گی ہمارے ساتھ۔ یہ متاثرہ جو خاتون ہیں اور 22 سال سے افغان ریفیوجیز کمشنریٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ابھی نوکری پہ بحال ہیں مگر ابھی بھی ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ ان کے ساتھ ہی ان کے دوسرے کولیگ ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد رحمان ہے اور میں افغان کمشنریٹ میں پچھلے 17 سال سے ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اور آپ کو بھی برطرف کر دیا گیا؟ جی، مجھے 3 سال پہلے بھی اس کے جو ہراسمنٹ جن سے ہراسانی کیس میں ہم اس کے گواہ تھے، تو اس وجہ سے ہمیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں شروع کرتے ہیں کہ آپ مختصراً یہ بتائیں گے یہ معاملہ تھا کیا؟ 22 سال کی نوکری کے بعد جو ہے آپ کو یہ اتنا سنگین آپ نے الزامات لگائے اور آپ کے حق میں فیصلے بھی ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی ابھی آپ سپریم کورٹ میں آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ یہ سارا معاملہ تھا کیا اور کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں وفاقی محتسب کے آپ کے حق میں ہوئے حکم کے باوجود؟ السلام علیکم۔ معاملہ یہی تھا کہ جیسے اکثر آفیسز میں خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن افغان کمشنریٹ میں شروع سے جب سے میں نے نوکری جوائن کی تھی تب سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا، کبھی ایک بہانے سے آفیسز بلانا، کبھی دوسرے بہانے سے آفیسز بلانا۔ لیکن 2018 سے جب مینجمنٹ چینج ہوئی، ہمارا کمشنر صاحب چینج ہو گئے، اس کے بعد جیسے ان کو کھلی آزادی مل گئی اور انہوں نے اوپن آ کے ہمیں سیکشولی ہراس کرنا شروع کیا۔ کون آئے نئے کمشنر؟ عباس خان صاحب آئے تھے، تو ہم نے اس کے یہ آفس بلاتے تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ آپ کی یہ فائل میں کچھ فرق ہے، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے ڈی سے میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہم جب جاتے تھے تو مسئلے کچھ نہیں ہوتے تھے، جوس اور چائے منگوائی جاتی تھی، اور جب پوچھا جاتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے تو کہتے تھے کہ نہیں۔ تو میں جب بھی جاتی تھی تو اکثر اپنے ساتھ سینئر کولیگز کو لے کے چلی جاتی تھی، جس پہ عطاء اللہ جو چیف فائنینس آفیسر ہے جو بلاتا تھا، اس کا خیال ہوتا تھا کہ میں اکیلی اس کے روم میں جاؤں، لیکن جب وہ میرے ساتھ کسی کو دیکھتا تھا تو یہی بولا کہ یہ اپنے ساتھ کیا امی کو اٹھا کے لے آتی ہے، اکیلی کیوں نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح میرے دوسرے کولیگز کو انہوں نے ڈائریکٹ بولا کہ آپ اس کے ساتھ آیا کرو اگر اکیلی نہیں آتی، تو میرے کولیگ نے بھی بہت مائنڈ کیا اور اسے کہا کہ کیوں میں دلال لگتا ہوں آپ کو میں اس کے ساتھ آیا کروں۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ بڑا، جب ہم نے شکایت لگائی کمشنر صاحب کو ریٹن اپلیکیشن کی صورت میں کہ اس طرح میرے ساتھ جنسی ہراسانی ہو رہی ہے اور یہ مجھے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ شکایت آپ نے عباس خان کو لگائی؟ جی بالکل۔ کہ تو کیا رد عمل تھا ان کا؟ انہوں نے نہ مجھے بلایا، نہ مجھے سنا۔ نہیں، آپ نے تحریری شکایت لگائی؟ تحریری شکایت لگائی تھی، بالکل۔ کتنی بار؟
3 بار میں نے لگائی ہے. تینوں بار اس کے ریئیکشن میں مجھے ٹرانسفر کر دیا ہری پور بغیر کسی اس کے نوٹس کے اور بغیر کسی ٹی او آرس کے. مجھے انہوں نے اٹھا کے, حالانکہ میرا جو مین آفس تھا وہ میرا بیس جو تھا وہ آفس تھا, اور میرا کام صرف ٹریننگ پرووائڈ کرنا تھا اسٹاف کو اور پروٹیکشن کیسز ڈیل کرنا تھا آل کے پی میں. لیکن انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا ہری پور. میرے دوسرے کولیگ جو میرا گواہ تھا اس کو ڈی آئی خان ٹرانسفر کیا, میری سیلری بھی روک دی. اور میرے 2 اور کولیگ جو میرے ساتھ تھے اس کیس میں, جو کیا انکوائری کیا کی, سیلری کیسے روک دی بغیر کسی انکوائری اور الزام کے؟ یہ سیلری باقی اسٹاف کی ریلیز کر دی, ہماری کچھ بھی نہیں بولا, اور ہماری سیلری اسٹاف کر دی کہ آپ کی سیلری تقریباً 15 دن ہوئے. پھر اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ گئے, پشاور ہائی کورٹ گئے, اس میں چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا. اور نہیں, لیکن یہ امبڈسمن کے پاس کب گئے آپ؟ جب کمشنر صاحب نے 3 اپلیکیشنز کے باوجود الٹا ہمارے خلاف ریٹیلیشن شروع کر دی, تو ہم نے پھر امبڈس پرسن پروونشل امبڈس پرسن میں ہم نے اپلیکیشن دائر کی, جس میں ہماری پوری 1 سال پروسیڈنگز ہوئی. پورا کون تھی پروونشل امبڈس پرسن؟ اس وقت رخشندہ ناز صاحبہ تھی, ابھی بھی شاید. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پروونس کا معاملہ نہیں ہے, یہ افغان ریفیوجیز کمشنریٹ جو ہے یہ وفاقی ادارہ ہے, تو انہوں نے 1 سال کیسے یہ پروسیڈنگ چلائی؟ یہ افغان کمشنریٹ پہلے جو تھا یہ صوبائی ادارہ تھا. یہ ابھی اس کے بعد یہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ انہوں نے فیڈرل کو شفٹ کیا تھا, تو شاید ان کو یہی مسٹیک تھی کہ یہ پروونشل ادارہ ہے, کیونکہ یہ پورے جتنا عرصے سے جب سے افغان کمشنریٹ 40-45 سالوں سے کھلا ہے یہ صوبے کے اندر آتا تھا. اچھا, یہ فیڈرل کا ادارہ نہیں رہا؟ نہیں, پہلے فیڈرل کا نہیں تھا. آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ جی, یہ اصل میں فیڈرل کا ادارہ تو تھا, لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ ہوم کے انڈر آتا تھا, اور یہ اس کے جتنے بھی کمشنر آتے تھے وہ فیڈرل سے صوبائی وزارت داخلہ کے انڈر, صوبائی وزارت داخلہ کے انڈر آتا تھا, اور اسی وجہ سے جتنے بھی اس کے کمشنر آتے تھے تو وہ پروونشل سے ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کوئکلی یہ بتائیں کہ 1 سال بعد اعتراض ہو گیا کہ یہ تو صوبائی متصب تو سن نہیں سکتا. جب اس ادارے میں پورا سارا کچھ پروسیڈنگز ہو گئی, ہیئرنگ ہو گئی, کراس کویسچننگ ان کے وکیلوں نے کر لی, تو جب وہ ڈیسیجن کے ٹائم ڈیسیجن لینے کے اس وقت آ گیا تو انہوں نے اعتراض لگا دیا کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے, یہ فیڈرل امبڈس پرسن کے پاس جائے گا. اچھا, کیا کیا ثبوت آپ دے چکے تھے اور ظاہر کر چکے تھے صوبائی متصب کے سامنے, اور کون کون ملزم تھے آپ کے؟ ہمارے جو ملزم تھے وہ مین جو تھا وہ عطا اللہ تھا, جو چیف فائنینس آفیسر ہے, بجٹ آفیسر ہے, جس کے پاس پورے کمشنریٹ کا بجٹ ہوتا ہے. اور ایک جو میرا جو اپنا ڈائریکٹ باس ہوتا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ڈی, تو وہ تھا. یہ دونوں, وحید خٹک نام تھا اس کا, کیونکہ وہی فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اس کو. جب ہم اس کی بات نہیں مانتے تھے یا یہ ہمیں بلاتا تھا نہیں جاتے تھے, تو یہ ہمیں پھر ان کے تھرو ہمیں سزائیں دیتا تھا, کبھی ہمیں ٹرانسفر کرتا تھا, کبھی ہمیں سیلری روکتا تھا, کبھی ہمارے فائلز روک لیتا تھا, جو ٹریننگز کے فائل. یہی 2 تھے؟ جی بالکل, یہی 2 تھے. تو آپ نے عباس شاہ کے خلاف درخواست نہیں دی کہ اس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا بطور سربراہ؟ نہیں, ہم نے اس میں امبڈس پرسن جو فیڈرل امبڈس پرسن میں ہم نے ان کے خلاف شکایت لگائی تھی, اور جب انہوں نے ریئیکشن میں ہمارے جو گواہ تھے اور ایک جو دوسری کمپلیننٹ خاتون تھی ان کو جو بہانے سے ریٹرینچ کر کے کہ یہ بجٹ کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہم ان کو ریٹرینچ کر رہے, اس کے خلاف پھر ہماری جو کمپلیننٹ تھے ہم گئے تھے پھر امبڈس پرسن میں ہم نے دیا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ان کے حق پہ. اچھا, بہرحال اب صوبائی خاتون متصب سے یہ معاملہ شفٹ ہو گیا وفاقی متصب کی طرف. جب یہ کیس چلا گیا تو وہاں پہ کیا ہوا, کون تھے وہ؟ ادھر پہ جو ریجنل جو ان کی ہیڈ تھی وہ رباب مہدی صاحبہ تھی. انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہیئرنگ کی ہم دونوں پارٹیز کو کافی ٹائم دیا ہے کہ آپ لوگ اگر ایک دوسرے کا کراس کرنا چاہتے ہیں, کوئی ثبوت اور لانا چاہتے اور ٹائم آپ کو چاہیے. تو لیکن جب 1 سال پورا ادھر بھی چلا یہ کیس, تو اس کے بعد جب ڈیسیجن آیا تو وہ ہمارے حق میں آیا. اور کیا فیصلہ تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ ان دونوں جو کلپریٹ سے ان کو ڈسمس کر دیا تھا انہوں نے, اور 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا دیا تھا. پھر انہوں نے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے پریزیڈنسی میں اپیل کر دی. پریزیڈنسی میں بھی 6 مہینے تک یہ کیس ادھر لٹکا رہا, ادھر بھی پینڈنگ رہا. انہوں نے کافی, اس کے بعد جب کتنے ہیئرنگ ہوئی وہاں پہ؟ اس میں 2 ہیئرنگ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے کافی ٹائم لیا تھا امبڈس پرسن وغیرہ سے, اور سارا ہوتا ہے. آپ کو کس نے بلایا تھا ایوان صدر میں؟ نام زاہد بخاری صاحب تھے. بالکل, زاہد بخاری صاحب نے بلایا تھا, اور ان کے سامنے کافی دیر ہماری وہ ہوئی تھی, ہیئرنگ ہوئی تھی. ان کے ساتھ اپنے وکیل بھی تھے, ہمارے پاس وکیل نہیں تھا.
تو ان کے سامنے بھی انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کہنے کے نہیں ہیں، کہ جب ان سے کہا کہ آپ اس کو، میرے پی ڈی سے کہا کہ آپ اس کو کیوں اس کے کمرے میں بیچتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا، اس کے گود میں بیٹھنے کو تو نہیں کہا تھا۔ تو جب ایک جج کے سامنے ایسے الفاظ کوئی استعمال کر سکتا ہے، آپ خود زاہد سوچیں۔ بخاری صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا؟ انہوں نے ان کو بہت عجیب طریقے سے دیکھا، اور اس کے بعد ان کا ڈیسیجن آیا، اور ڈیسیجن انہوں نے جو دیا وہی امبڈس پرسن کا جو ڈیسیجن تھا، مطلب زاہد بخاری صاحب نے آپ کے حق میں فیصلہ جی حق میں فیصلہ دیا اور ان کی برطرفی برقرار رکھی۔ اس کے بعد اچھا، انہوں یہ نے 6 مہینے بعد یہ فیصلہ جی ہے۔ بالکل، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ ہائی کورٹ میں بھی یہ لوگ کھینچتے رہے اسی طرح، لیکن چونکہ یہ ڈسمس ہوئے تھے، ان کی پوری وہ تھی کہ یہ واپس سیٹ پہ آ جائے اور ہم خیر ہے کیس کو لٹکائے رکھیں تو گے۔ ہائی کورٹ نے جو صدر کا فیصلہ تھا، محتسب کا فیصلہ، اس کو معطل کر دیا اس کو بالکل معطل کر دیا، اور پہلی سماعت میں؟ نہیں، پہلے یہ دوسرے ججز کو لگتا رہا یہ کیس، تو اس میں ان کو صاف بولتے رہتے تھے کہ مطلب آپ لوگوں نے جو مطلب اس دوران بھی یہ مجھے ہراس کر رہے تھے، کیونکہ میں اکیلی رہ گئی تھی اور باقی چاروں کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا انہوں نے، تو میرے خلاف کبھی انکوائری بٹانا، کبھی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا۔ تو آپ نے ہائی کورٹ کو بتایا؟ میں نے بتایا بالکل۔ کون ججز آپ کے کیس سنتے رہے شروع میں؟ جب ابراہیم صاحب جو آج کل چیف جسٹس لگے ہوئے، ان کو کافی دفعہ میری کیس لگا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ججز اور تھے جو ابھی انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ یہ لوگ، ان کے وکیل کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے کہ ہم یہ لاتے، کیونکہ ان کو فائل حوالے کی تھی کہ آپ لوگ فائل لے آؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں گے۔ تو امبڈس پرسن سے جو انہوں نے فائل لیے، اس میں انہوں نے کیا کیے کہ جو ہماری فیڈرل امبڈس پرسن میں جتنے ہمارے 1 سال کیس چلا ہے اور رباب مہدی کے ساتھ، اور جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ انہوں نے نکال دیا تھا اس میں سے۔ کیا مطلب ریکارڈ غائب ہو گیا فیڈرل امبڈس پرسن کا رباب مہدی کے دفتر سے؟ کیونکہ جو ہائی کورٹ سے جو یہ کیس ختم بھی ہوا ہے، دوبارہ ریمانڈ کر دیا ہے فیڈرل امبڈس پرسن کو، اسی بیس پہ کیا ہے کہ چونکہ فیڈرل امبڈس پرسن میں ان کا کوئی ہیئرنگ ہوئی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی آرڈر شیٹ ہی نہیں لگی تھی، تو اس وجہ سے ہم دوبارہ یہ ریمانڈ کر رہے ہیں فیڈرل بلکہ ہیئرنگ ہوتی رہی ہیں؟ ہوتی رہی پورا 1 سال، کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ، کوئی حاضری، کوئی اٹینڈنس، سب کچھ موجود ہے۔ کیونکہ جب ہم نے جو ریجنل آفیسر رباب مہدی صاحبہ سے کانٹیکٹ کیا کہ میڈم آپ نے تو اتنی ہیئرنگ کی ہے پورا سال، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک چیز کا ریکارڈ لگایا تھا فائل میں، لیکن اس آفس میں آ کے جس نے بھی یہ نکالا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ تو ہائی کورٹ نے ان کی بات کیسے مان لی؟ ہائی کورٹ نے آپ نے کوئی انکوائری کے لیے نہیں آرڈر کیا؟ ہائی کورٹ سے ہمیں کہا چانس ہی نہیں دیا کہ ہمیں آ کے سن لے، کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بیمار تھی، تو میں ہائی کورٹ نہیں گئی تھی۔ تو جو انہوں نے ہائی کورٹ میں کون جج تھے جنہوں نے بغیر انکوائری کے ان کی بات مان لی کہ یہ تو ہیئرنگ ہی کوئی نہیں ہوئی؟ یہ عتیق شاہ صاحب تھے، جسٹس عتیق شاہ۔ جسٹس عتیق صاحب، یا جی، اور اس کے ساتھ جسٹس وقار صاحب بھی تھے۔ اچھا، وہ دونوں ججز؟ جی بالکل۔ تو انہوں نے آپ کو کوئی مزید انکوائری کا کہا ہی نہیں کہ نہیں، مزید؟ انہوں نے ہمیں چانس ہی نہیں دی کہ سنے کہ آپ کیس میں فائل میں کیوں آرڈر شیٹ نہیں ہے اگر آپ کی ہیئرنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس تو فیصلے میں آپ نے میڈم رباب کو کیوں نہیں بلوایا کہ ان کو طلب کیا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے ہمیں چانس ہی نہیں دیا بلانے کا، کیونکہ اس فیصلے میں انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے، اس میں ایک پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے کہ ہس آفس میں، فیڈرل امبڈس آفس میں ایک سیریز آف ہیئرنگ ہوئی ہے، اس میں بھی وہ ثبوت موجود ہے، لیکن چونکہ آرڈر شیٹ نہیں لگے تھے تو اس میں تو ہمارا قصور نہیں تھا۔ ہائی کورٹ کو ہمیں ایک چانس دینا چاہیے تھا، ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے سیریز آف ہیئرنگ۔ یہ جسٹس وقار سیٹھ اور جسٹس عتیق شاہ تھے؟ جی بالکل جی۔ ان دونوں نے ڈسمس کر دیا۔ جسٹس وقار صاحب تھے، جسٹس وقار سیٹھ تو فوت ہو چکی، جسٹس وقار صاحب وہ جونیئر تھے اور جسٹس عتیق شاہ صاحب تھے وہ سینئر تھے۔ اچھا، یہ جسٹس وقار تھے؟ ہاں، جسٹس وقار سیٹھ معذرت کے ساتھ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ نہیں تھے۔ جی وہ وقار سیٹھ صاحب۔ تو اس ہائی کورٹ کے آرڈر کو اب آپ نے یہاں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا؟ جی، ہم ابھی ادھر سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل دی ہے، اپلیکیشن دی ہے کہ مطلب جو ہمارے ساتھ ادھر ہائی کورٹ میں ہوا ہے، مطلب اس میں کچھ ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں پورا چانس نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں، اور انہوں نے مطلب 2 جگہوں سے امبڈس پرسن اور پریزیڈنسی کے جو اتنے عرصے چلے ہوئے کیس میں جو انہوں نے ڈیسیجن لیے تھے ہمارے حق میں، وہ ڈیسیجن اٹھا کے انہوں نے بالکل سیٹیسفائڈ کیا، اور اس کا خمیازہ میں ابھی خود بھگت رہی ہوں۔ میں ابھی تک اس آفس میں ہوں اور میرے ساتھ ہر لمحے ہر قدم پہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی وہ ہراس کر رہے ہیں۔ میرا نام خالد رحمان ہے اور میں پچھلے 17 سال سے افغان کمشنریٹ میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کرتا رہا۔ اس دوران جو ہماری میڈم تھی تو اس کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے رہے، اور یہ اکثر روتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم 4 لوگ اور تھے اور ایک میڈم تھی۔
تو جو ہی ہم ان کے ساتھ ہیلپ کرنے لگے، اس کے حق میں بولنے لگے، تو ہمیں بہت سخت ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی تھے ضیاء الرحمان صاحب، اس کے وقت تک حالات کنٹرول تھے۔ جو ہی اس کی ٹرانسفر ہو گئی اور عباس صاحب آ گئے، تو عباس صاحب جو ہے نا، وہ اللہ بچائے، وہ خود بھی ایسے کچھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے افغان کمشنریٹ میں جو ایسے لوگ تھے جو ہراسمنٹ یا ان چیزوں کے خلاف تھے یا ان کے طور اطوار ٹھیک نہیں تھے، تو ان کو آزادی مل گئی۔ اس دوران میڈم کو انہوں نے بہت زیادہ ہراس کرنا شروع کر دیا، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ہم نے 14/12/2020 کو ایک لیٹر کمشنر افغان ریفیوجیز کو دیا ہے، تو اس نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں۔ کیا لیٹر میں کیا تھا؟ اس میں میڈم دو جو فیمیل تھیں کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے عطاءاللہ کی طرف سے، CFO کی طرف سے، اور ہمیں کوئی ہماری مدد کریں اور ہماری ہیلپ کریں۔ تو یہ جو ہوا تھا، تو عباس خان نے اس کے ریئیکشن میں جو ایک دوسری کمپلیننٹ تھی اس کو اور مجھے نوکری سے ریٹرینچ کر دیا ہے، نکال دیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ کمپلیننٹ کو نکال دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پھر کمشنر صاحب کو پھر کہا ہے، لیکن وہ جو تھا وہ عطاءاللہ کے بالکل بیک پہ ایسے کھڑا تھا، وحید خٹک اور عطاءاللہ کہ وہ بالکل یعنی کہ اس سے زیادہ ہمارے خلاف ایکشن لیتا تھا۔ اس دوران انہوں نے ہمیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر گھر خالی کرنے کے نوٹس دیے۔ اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے دو، ایک 3 سال کا بچہ ہے، ایک 5 سال کا بچہ ہے۔ تو اس دوران انہوں نے کہا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اندر نکل جائیں گھر سے، اور پولیس بھی بھیجنی شروع کر دی ہے جو افغان کمشنریٹ کی تھی۔ اور افغان کمشنریٹ کی پولیس جو ہے وہ سیکیورٹی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی وردی پہنتی ہے، اور ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس شو کر کے وہ لوگوں کے گھروں پہ چڑھائیاں کرتے ہیں۔ یہ جعلی وردی ہوتی ہے، یہ جعلی وردی، قانون اجازت یہ سیکیورٹی۔ دیکھو، ایک طرف کہتے ہیں کہ افغان کمشنریٹ فیڈرل ادارہ ہے، دوسری طرف وہ پروونشل وردی یوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پولیس ہے، اور یہ اور پولیس کی وردیاں، بیجز، اور ان کے قانون کے مطابق ان کی اپنی وردی ہونی چاہیے۔ قانون کے مطابق ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ تو ان کی ایسی وردی ہونی چاہیے جو عام لوگوں کی، جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے، وہ قانون نافذ کرنے والا لیکن ادارہ وہ وردی پہن کے جعلسازی کرتے ہیں، جعلسازی بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں پہ چڑھائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باقاعدہ فوٹیجز، اور ان کی گاڑیوں کے، ان کے سب کے بیجز، اور ان کے آپ وردیاں چیک کریں، کسی نے کمانڈو کی وردی پہنی ہوتی ہے، کسی نے پولیس کی وردی پہنی ہوتی ہے، کسی نے ایلیٹ کی وردی پہنی ہوتی ہے، اور اپنے مزے کے اور اپنے لوگوں کو یہ افغان کمشنریٹ کے جتنے بھی وہ ہیں، یہ سیکورٹی والے ہیں، یہ کیمپس میں بیچاروں افغان ریفیوجیز کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، یہ پیسے لوٹنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ چلیں اب تو آپ کو نکال دیا گیا، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ افغان کمشنریٹ میں عباس خان جو آئے ہوئے ہیں پچھلے 5 سال سے، 2018 میں آئے ہیں، ان کے خلاف آپ شکایت جب کی تھی، اور مہتسب کے اندر بھی ان کے خلاف ثبوت تھے کہ انہوں نے کارروائی نہیں کی، وہ ناکام ہوئے، تو مہتسب نے کوئی عباس خان کے خلاف کوئی آرڈر نہیں پاس کیا، اور ہائی کورٹ نے بھی عباس خان کے کردار کا نوٹس نہیں لیا؟ جی، اصل میں یہ تھا کہ ہم نے جس دوران کیس چلتا رہا، تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ریٹیلیشن کا کیس ابھی سبمٹ نہیں کر سکتے افغان جو کمشنر ہیں اس کے خلاف۔ تو ہم نے جو ہی یہ عطاءاللہ اور وحید خٹک کے خلاف کیس تھا، جب وہ فائنل ہو گیا تو ہم نے کیس دائر کر دیا اس کے خلاف، عباس خان کے خلاف امبڈسمین میں۔ اور اس میں جی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے لیٹر دیا تھا، تو وہ ہم نے چیف کمشنر سلیم خان صاحب جو تھے اس کو بھیجا تھا، اور UNHCR کو بھیجا تھا۔ تو وایا UNHCR کمشنر، چیف کمشنر کے، یہ کمشنر کے پاس آیا ہے، عباس خان کے پاس 18/12/2014 کیا لیٹر تھا؟ کہ یہ ان لوگوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، اور یہ فیمیل نے یہ الزام لگایا، تو اس کے باقاعدہ انکوائری کی جائے۔ تو UNHCR سے، انٹرنیشنل آفس سے آیا ان کو جو؟ UNHCR اسلام آباد سے، پھر ادھر سے آیا ہے چیف کمشنر سلیم خان صاحب کے پاس، اس نے بھیجے افغان کمشنر عباس خان کے پاس 14/12/2020 کو۔ تو مزے کی بات یہ کہ اسی تاریخ کو عباس خان نے وہی اسی لیٹر کا جواب دیا ہے، 14/12 18 کو، 4 دن، ہاں 18 کو
18/12 کو جس دن 4 دن بعد نہیں اسی ڈیٹ پہ جس دن اس کو ریسیو ہوا ہے اسی دن اس نے واپس جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بغیر انکوائری کے؟ بغیر انکوائری کے، نہ انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے، نہ انہوں نے کوئی ہمیں بلایا ہے، نہ کمپلیننٹ کو بلایا ہے، نہ انہوں نے کوئی فائنڈنگز دی ہے، نہ انہوں نے انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات اسی تاریخ میں جواب دے دیا ہاں جی، اور بغیر انکوائری؟ بغیر انکوائری کے، اور اس سے بھی مزے کی بات کہ جس کے خلاف انکوائری ہونی تھی کمشنر نے سائن کر کے اس کو دیے کہ آپ اپنے ڈائری سے اس کو بھیج دیں، اپنے رجسٹر سے؟ اپنے رجسٹر سے، جس کے خلاف، اور بینگ یہ کہ اس کو کمشنریٹ کی اپنی ڈائری ڈسپیچ کا اپنا نظام ہے، اس کے اب باوجود یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی جو برطرفی ہوئی ہے دوسرے ساتھیوں کی، ان برطرفی کو آپ نے کہیں چیلنج کیا؟ کدھر ہے کیس کا؟ جی بالکل، وہ ہم نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے اصل میں جو تھا، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے چیلنج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بجٹ وہ ہے، بجٹ ختم ہو گیا ہے، تو ہم نے عدالت گئے تو انہوں نے وہ جعلی ہم نے عدالت میں، اس وقت بھی عتیق شاہ صاحب تھے، جسٹس عتیق شاہ۔ بدقسمتی سے کچھ بدقسمتی یہی ہے کہ جو کیس عتیق شاہ صاحب کے پاس لگتا ہے، یہ عباس خان صاحب کے خلاف یا کمشنریٹ کے خلاف جو کیس تھا وہ عتیق شاہ صاحب جو عتیق شاہ صاحب کے پاس لگتے، جسٹس عتیق شاہ۔ جسٹس عتیق شاہ صاحب کے پاس، عتیق شاہ صاحب کے اس وقت بھی ہم سامنے اس کو کہا کہ سر یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے، اور عتیق شاہ صاحب وہ ہماری بات سن کے، ہمیں اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ فیصلہ ہمارے آپ نے خلاف اعتراض نہیں کیا کہ آپ یہ کیس مت سنیں؟ ہمارے خلاف ہی آنا ہے، میں نے کہہ دیا ہے۔ اچھا، میں نے اس کو کہا، وکیل صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ سر میں 1-2 باتیں بتاتا ہوں، کہتے ہیں نہیں آپ آرام سے بیٹھے، آپ کا وکیل کھڑے، میں نے کہا ٹھیک ہے سر، اس سے رہ گئے، میں 1-2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، فائل میں نے باقاعدہ وہ کی تھی، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا وکیل اس وقت تھا بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ضرور آج بلائیں گے، آج ضرور بلائیں گے، عتیق شاہ صاحب نے؟ عتیق شاہ صاحب نے کہا کہ آج ضرور آپ بلائیں گے، اور بدقسمتی ہماری ہے کہ جو بھی ہمارے کیسز عتیق شاہ صاحب کے لگتے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہی آ جاتے ہیں۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ عباس خان اتنے طاقتور ہیں، کتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اور کیسے وہ سروائیو کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے اوپر تو یہ الزام تھا کہ انہوں نے ہراسگی کی ایک شکایت کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی، تو محتسب نے بھی ان کے خلاف کوئی آرڈر نہیں دیا اپنے آرڈر میں؟ بالکل جی، محتسب میں بھی نہیں تھا۔ عباس خان جتنے پاورفل ہیں شاید ہی ہمارے، کیسے پاورفل ہیں؟ بس جی وہ کوئی انکوائری تو ذرا کرے نا، کوئی ہم سے پوچھے، کیا ابھی اگر ہم کہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس کو نکالا گیا اس لیے یہ ایسی بات ہے۔ نہیں جو حقائق ہیں وہ تو بتائیں نا، جو ریکارڈ ہے، دستاویزی ریکارڈ ہے، ثبوت ہے، وہ بتائیں۔ ہم نے بہت سی جگہوں پہ کہا ہے، FIA میں بھی لیٹر دیے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب وحید خٹک چلا گیا تو انہوں نے ایک بندے کو، صرف یہ ایک مثال ہی آپ سن لیجیے گا، اس کو افسر علی صاحب اس کو اپوائنٹ کر دیا ایز اے PD CDO۔ وحید خٹک نوکری پوری کر کے گیا؟ نہیں، اس کو وہ ریٹرنچ، اس کو ٹرمینیٹ کیا؟ ڈسمس کر دیا، کس الزام میں؟ ہراسمنٹ کے الزام میں۔ اسی الزام میں؟ ہاں، اسے تو وہ بحال نہیں ہوا؟ نہیں، وہ ابھی بحال ہوا لیکن اس کی ایج بھی ابھی ریٹائرمنٹ کے ختم ہو گئی، اس لیے بحال نہیں ہوا۔ اچھا، مطلب اس کو پینشن پوری ملے گی؟ پینشن تو شاید ہی ملے یا نہ ملے، لیکن ابھی وہ انہوں نے ٹرائی شروع کی ہے، جتنے بھی اس کے بقائے جاتے وہ اس کو ملنے ہی ہوں گے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ، افسر علی کو اس نے بھرتی کیا، ایک سیٹ سے دوسری سیٹ پہ گئے، اسی دوران جو ہماری سیٹیں تھیں جو کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے، اس پہ افسر علی کی ایک جو وائف ہے اس کی بہن کو اور اس کے خاوند کو، ایک کو ڈپٹی ڈائریکٹر، دونوں کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کر دیا۔ یہ عباس خان نے کیا؟ عباس خان نے کیا۔ یہ اس کا اختیار ہوتا ہے؟ یہ اختیار وہ نہیں ہوتا، اس کے بھی کوئی اختیار کے بھی کچھ ایسا تو ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کا مطلب ہے چیف کمشنر کے بھی اس کے رابطے ہیں عباس خان کے؟ اس کی جی ہر جگہ چیف کمشنر کون ہے؟ اس کی جی ہر جگہ رابطے ہیں اس کے۔ کون ہے چیف کمشنر ابھی وہ خود ہے عباس خان؟ جی، ایکٹنگ چیف چیف کمشنر، اسی لیے نوکریاں دے رہے ہیں؟ ہاں جی۔ اور نوکری ابھی سنی جی، اس کو افسر علی صاحب جو فوت ہو گئے، اس نے ایک اپنی جو وائف کی جو تھی بہن، اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی کر لیا اور اس کے خاوند کو بھی بھرتی کر لیا، اور ایک اپنے دوسرے چچا زاد کو بھی بھرتی کر لیا۔ جب افسر علی صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بھائی کو اپنے وہ جاگیر سمجھ کے اس کے بھائی کو بھی PD بھرتی کر، پوری فیملی بھرتی کر لی؟ پوری بھرتی کر لی۔ اور یہ اس طرح بہت سے مردان کے لوگ، بہت سے ایسے لوگ جو کمشنر افغان کمشنریٹ کے بارے میں تو اخباروں میں بھی بڑی خبریں آتی رہی ہیں، بڑے بڑے اسکینڈلز آتے رہے ہیں اور کرپشن کے بے الزام لگتا رہا، اور ایک موقع پہ تو کوئی گاڑی بھی پکڑی گئی تھی، کیا واقعات؟ اب یہ تھا کہ افغان کمشنریٹ میں ایک خاتون ہے جو اس کے پاس ایک سرکاری گاڑی تھی، اس کو دی گئی ہے،
تو وہ اس میں چرس اسمگل ہوتی تھی، میرے خیال میں دوسری تیسری دفعہ وہ چرس ہیروئن وہ ایف آئی اے کے اس پہ جو اینٹی اسمگلنگ وہ ہے اس کے پیج بھی آئے باقاعدہ، میرے پاس پکچر بھی ہے باقاعدہ، وہ ڈرائیور ابھی تک ادھر ہی ہے، اس کو پکڑا گیا ہے، تین میرے خیال میں پیرے اس نے پہلے بھی لگائے تھے اور تیسرے یا چوتھے پیرے میں وہ پکڑے گئے ہیں فیصلہ آباد میں۔ کتنی چرس برآمد ہوئی؟ کوئی 30 کلو۔ 30 کلو؟ ہاں جی۔ پھر کیا ہوا اس چرس کے؟ اور ہیروئن، اور وہ ابھی تک ویسے ہی ہے، اور یہ سب کچھ ہم نے رپورٹ کیا ہے، ہم نے کس نے پکڑا تھا؟ یہ جو وہ ہے وہاں پہ اسمگلر این ایف والوں نے پکڑا تھا۔ تو کوئی کیس نہیں چلا آگے؟ وہ کیس وہاں پہ چل رہا ہے اور عباس خان مزے کر رہا ہے، وہ بھی ابھی تک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں تو عباس خان کیس میں کیا قصور تھا؟ عباس خان اس نے کون سربراہ کون ہے؟ کمشنریٹ کا سربراہ عباس خان ہی ہے نا۔ وہ اسی خاتون کو جس کے ڈرائیور نے یہ سب اسمگلنگ کی گئی ہے اور وہ گاڑی پکڑی گئی ہے، باقاعدہ اسے شاید پوچھا جاتا، اس کو کچھ شوکاز دیا جاتا، اس کو دوسری گاڑی الاٹ کر دی گئی ہے۔ اور جو ہماری میڈم صاحب ہے جس کو ہراس کیا جا رہا ہے، یہ روز اپلیکیشن دیتی ہے کہ ہماری گاڑی چینج کر دو، اس کو بیچاری کو نہیں دے رہے ہیں، اور یہ اپنی گاڑی میں پوری ڈیوٹی کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ابھی پینڈنگ ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے، یہ اسمگلنگ والا بھی چل رہا ہوگا، انکوائری بھی جاری ہوگی، عدالت میں نہیں گئے، چلان نہیں ہوئے کوئی۔ یہ تو جی این ایف والے پھر کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہے، اس نے باقاعدہ میں آپ کو پکچر دکھاؤں، وہ ابھی تک تھانے میں ہی ہے۔ چلیں وہ آپ سے ہم دوسری بات یہ کہ ابھی بھی ہراسمنٹ ہی ہو رہی ہے، ایک دوسری فیمیل ہے، وہ بیچاری، اس کو کچھ دن پہلے اس کو بھی ہراس کیا گیا ہے، اور یہ سب چیزیں ہم نے ایف آئی اے کو بھی دیے، نیب کو بھی دیے، ہم نے عدالتوں میں بھی پیش کیے، لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو اور رہی۔ آپ کی برطرفی بھی برقرار؟ برطرفی بھی برقرار ہے، سب کچھ برقرار ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہم نے بڑی کوشش کی، ایون الیکشن کمیشن کو بھی کہا ہم نے، الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے کہا ہے، اچھا وہ بھی وہ بھی نہیں ہٹا سکے۔ اچھا ہاں جی۔ نہیں تو یہ عباس خان کے حوالے سے یہ جو پولیس کی وردیاں پہنتے ہیں کمشنریٹ کے لوگ، یہ کیوں کیسے پیسے لیتے ہیں افغان ریفیوجیز سے؟ کیسے پیسے بناتے ہیں یہ میں مہاجرین؟ آپ کو بتاؤں، جب یہ کارڈ بناتے ہیں افغان ریفیوجیز کے لیے تو وہ باقاعدہ اس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ نمبر دیتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ کارڈ بناتے ہیں، تو وہ جو بیچارے لوگ آتے ہیں تو جو بندہ پیسے دیتا ہے وہ لائن میں آگے لگا دیتا ہے، جو پیسے نہیں دیتے وہ اس کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک پیسے اور لیتے ہیں یہ؟ 10,000 سے 15,000 20,000 جتنے رشوت ہوتی ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ ایک جو انتہائی اہم ترین بات ہے کہ افغان کمشنریٹ میں جو کیمپس ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے یا جن لوگوں کی ہے، تو وہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو افغان ریفیوجیز واپس جاتے ہیں تو ان کا گھر جو وہ ڈیمالش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہو رہا ہے، سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ابھی تک سیٹوں میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ گھر ڈیمالش نہیں کرتے، وہ ایسے ہی رکھتے ہیں، اور پھر وہ اور افغان ریفیوجیز آتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ ان میں رہتے ہیں۔ کتنے پیسے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی ہیں، رشوت لے کے ان گھروں میں ڈال دیتے ہیں؟ گھروں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو افغان کمشنریٹ کی جو کیمپس کی زمین ہوتی ہے، جو گھر ڈیمالش کر دیتے ہیں، تو وہ کسی بندے کی اگر ہو یا وہ شاملات ہوتی ہیں تو وہ اس سے پیسے لے کے وہ اس کو وہ زمین واپس کر دیتے ہیں، ان پہ بڑے بڑے پلازے یا جو بھی گھر بناتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ اس کو صوبائی حکومت کو ہینڈ اوور کرنی پڑتی ہے، وہ آگے اس پہ کام کرے گا، اور یہ اس کا ڈومین بھی نہیں ہے، اور یہ اس نے جو بندے وہاں پہ بٹھائے ہوئے اور یہ جو پولیس رکھی ہوئے، یہ سب کچھ یہی کرتا ہے۔ 17 سال آپ کی بھی نوکری ہوگی جی تو پہلے آپ بھی یہ سب کچھ کرتے رہے؟ نہیں جی، ہمارا تو کیمپ میں یہ والا کام نہیں ہوتا، وہ ایڈمنسٹریٹر جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ والا کام کرتے ہیں۔ ہم تو فیلڈ میں صرف ان کو جو وہاں پہ این جی اوز کام کرتے ہیں اس کے جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے کام ٹھیک کیا ہے، ان کے تعلیم کے لگے ہوتے ہیں کہ جو اسکول کے وزٹ کرتے ہیں، واش اینڈ سینیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن تو ان کے پاس ہے۔ چلیں، بہت شکریہ۔ آپ نے سنا افغان ریفیوجیز کمشنریٹ کی کہانی، اور بہت طاقتور یہ ادارہ ہے، اور خاص طور پہ آج کل جس طریقے سے افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اب اس طاقتور ادارے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مگر اصل معاملہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہ خواتین کوئی ہراسگی کے حوالے سے اس ادارے کے اندر جو کچھ بھی ہوا، اور پھر خاتون مہتسب کے فیصلوں کے باوجود بھی پشاور ہائی کورٹ کے ایک مخصوص جج نے بار بار جو ان معاملات میں جو خاتون مہتسب کے جو احکامات تھے ان کو بھی رد کیا،
اور ابھی تک وہ خاتون جو ہے اس کو حتمی طور پہ انصاف نہیں مل سکا، اور اب وہ خاتون یہاں سپریم کورٹ پاکستان میں آ گئی ہے، ایک درخواست لے کے پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل کے ساتھ آ گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سپریم کورٹ میں اور کتنا وقت لگے گا کہ پاکستان کی ایک شہری خاتون ملازم کی ہراسگی کی شکایت کے حوالے سے ایک ایسا حتمی فیصلہ آئے جو سب کے لیے ایک مثال ہو۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔